السلام علیکم ویورز۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و قطار روتا ہے، منتیں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ پھر جب ساری کوششیں کر کے وہ ہار چکا ہوتا ہے تب اسی وقت اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے اسے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتوں کی حقیقت اس پر عیاں کر دی ہوتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اس کی اب طلب بھی نہیں رہتی۔ دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر اتنی اداسی کیسی، نا امیدی اور بے یقینی ایسی کہ اللہ ایک دم تمہارے دل سے اتر گیا ہو جیسے۔ بس کہ وہ دیر کر دیتا ہے تمہاری دعاؤں میں، کن کہنے میں، معجزے ہونے میں، صبر دینے میں، یقین رکھنے میں، امید دلانے میں، توکل کرنے میں، اور سب سے بڑھ کر تمہاری چاہ میں۔ تمہیں لگتا ہے وہ دیر کر دیتا ہے، حالانکہ وہ تو سب سے پہلے ہی دے دیتا ہے، بس تم اس کی آزمائش کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ وہ آزمائش جو تمہاری من پسند چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں آزماتا ہے۔ آزمائشوں کے ہی ذریعے اللہ اپنے قریب کرتے ہیں، اور اس لیے وہ ہر راہ میں ہمارا امتحان لیتا ہے، اور دعائیں تو قبول ہو جایا کرتی ہیں، دیری بھی وقتاً ہوا کرتی ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اسے دعاؤں میں تمہارے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اتنے پسند آ گئے ہوں کہ وہ تمہیں بار بار سننا چاہتا ہو سکتا ہے اسی لیے دعاؤں کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہو۔ بس تم اللہ سے پختہ یقین کرے رکھو اور بار بار امید مت ہارو۔ جس امید سے تم اللہ سے مانگتی ہو اسی امید سے صبر بھی کر لو۔ ہر چیز اپنے وقت پر مقرر ہے، دیکھنا ایک دن معجزہ ہو جائے گا اور تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ وہ کن کہہ بھی دے گا اور تمہیں اپنے صبر کا اجر بھی مل جائے گا۔ وہ کیسے نہ کرے، بس وہی ہے جو اس جیسا کوئی نہیں ہے، جو برے حالات کو اچھے حالات میں بدل سکتا ہے، جو بندے کا نصیب لکھ سکتا ہے، تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو اس کے اندر کیوں کے سوال بہت پیدا ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا؟ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ میں تو اچھا انسان تھا، پھر میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں صبر کرنا پڑے؟ مجھے ہی کیوں خاموش رہنا ہے؟ ساری تنگیاں میرے لیے ہی کیوں؟ کچھ لوگ ہمیشہ ان سوالوں میں الجھے رہتے ہیں، کیونکہ وہ جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں انہیں زحمتیں دکھائی دیتی ہیں، نعمتیں نہیں۔ کیوں سوال نہیں بلکہ اعتراض ہے۔ ایمان، ظاہر، غیر ظاہر، غیب، ہر شے اور کیفیت پر ایمان لانے کا نام ہے۔ کچھ حالات ہوتے ہیں جو ظاہری ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں جو پوشیدہ اور غیبی ہوتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوا، یہ ظاہر ہے، اس کا غیب کیا ہے؟ اس کا غیب اللہ جانتا ہے کہ نقصان کیوں ہوا، اور یہ آزمائش کس سلسلے کی تھی، کیوں ضروری تھی، اور اپنے ساتھ کیا خیر رکھتی تھی۔ اب سارے ریزن اللہ کے پاس ہوتے ہیں، کیونکہ سب اللہ کے پلان کا حصہ ہے۔ لیکن ہمیں کیوں کا جواب چاہیے ہوتا ہے۔ ہم غیب سے امداد کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن غیب سے آزمائش سے بچتے ہیں، یا پھر ایسی صورتحال میں غیب پر سوال اٹھاتے ہیں۔ جو ظاہر میں ہے وہی غیب میں ہے، جو ظاہر میں رحم والا ہے وہ غیب میں غضب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں۔ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں
تو نماز، دعا اور صبر سے کام لیں۔ وقت اور حالات بدل جایا کرتے ہیں، فکر سے زیادہ بھروسہ کرنا سیکھیں۔ انسان کو کوئی چیز ملنے والی ہوتی ہے کہ اس کے گناہ آڑے آ جاتے ہیں، اس لیے گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کشادگی کا انتظار بہترین عبادت ہے، اس لیے اپنی کشادگی کا انتظار کیجیے۔ بے اولادی، اولاد کی معذوری یا بیماری یا اولاد کا ہو کر مر جانا، یہ سب کوئی کورس نہیں ہے، یہ تو انبیاء کی آزمائش تھی، یہ بڑے لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں، ہو سکتا ہے روز قیامت آپ کو کشادگی کے انتظار میں گزارے یہ ماہ و سال بہت قیمتی لگیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو وہ دے جائے گا جو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ میں پھر کہتی ہوں، یہ کوئی کورس نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہمیشہ ان لوگوں کی سائٹ پہ ہوگا جن کو وہ آزمانے کے لیے اتنے بڑے بڑے دکھ دیتا ہے۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر رب کرتا ہے، اور دونوں کی تدبیر میں اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ دونوں کی ذات میں۔ ایک ذات ہے اور دوسرا خاک۔ خاک کی لاکھ تدبیریں بھی ذات کے ایک کن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ ہے نا خالق غم کا بھی اور خوشیوں کا بھی۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، تو کیا یہ غم جو تمہاری زندگی میں ہے اس کا علم رب کو نہیں ہوگا؟ مجھے نا یوں تو اللہ پہ اکثر پیار آتا ہی رہتا ہے، مگر جب وہ کہتا ہے نا کہ اے انسان بتا تجھے کس چیز نے رب کی رحمت سے مایوس کر رکھا ہے، تو مجھے میرے اللہ کے انداز کلام پہ واری نثار ہو جانے کو جی کرتا ہے کہ اللہ خود کو تمہارا بہترین وارث کرتے ہیں، تو کیا اللہ تمہیں یوں ہی لا یعنی خواہشوں کے پیچھے ضائع ہونے دیں گے؟ نہیں، وہ تمہیں اپنی محبت سے اتنا خوبصورت اور اتنا مکمل بنا دے گا کہ تم اپنی قسمت پہ ناز کرو گے۔ وہ ہے نا بہترین مالک۔ یہ آزمائش تو بس تمہارا اندر مضبوط کرنے کو آتی ہے، تاکہ تم اپنے رب پہ یقین کامل کرو کہ اس کے ہر کام میں حکمت ہے، اور جب اس کی حکمت سامنے آتی ہے تو لوگوں کی تدبیریں اور تمہاری پریشان کر دینے والی خواہشیں سب الٹی ہو جاتی ہیں۔ بس محبت بن جاؤ اور اپنے رب کی مدد کو تکتے جاؤ کہ وہ کب، کہاں، کیسے اور کس طرح راستے بناتا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے افضل ترین محبت ہے، ایسی محبت جو تمام محبتوں سے پاک محبت ہے۔ وہ بار بار کہہ رہا ہے، مجھے یاد کرو، میں تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھوں گا، تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، ہر مشکل میں ساتھ دوں گا۔ تم مجھے ایک بار پکار کے تو دیکھو، صرف ایک بار سچے دل سے، میں یہ دنیا تمہاری کر دوں گا۔ اگر تم سچے دل سے اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ 70 بار اپنے بندے کی فریاد پر جواب دیتا ہے اور کہتا ہے، مانگ میرے بندے، کیا چاہیے تمہیں؟ تم فریاد کرو، میں فریاد پوری کروں گا۔ مانگ مجھ سے، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں رحیم ہوں، میں کریم ہوں۔ تو مانگتا جا، میں دیتا جاؤں گا۔ تو مانگتے تھک جائے گا، میں دیتے نہیں تھکوں گا۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنا عظیم ہے۔